ضرورت ہے روزے رکھنے کی؟ جبکہ کیا اللہ کے نبی پریکٹس کر رہے ہیں، ریہرسل کر رہے ہیں؟ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بغیر روزے کی پریکٹس کے فاقہ مہینہ مہینہ اللہ کے نبی کے گھر میں ہوا کرتا تھا، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو چراغ میں تیل نہیں تھا، اور جب انتقال بھی ہو رہا ہے تب بھی چراغ میں تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایسا بہت کم موقع آیا کہ چراغ میں تیل ہوتا اور گھر میں روشنی ہوتی۔ کیا ضرورت ہے ایسی زندگی گزارنے کی؟ تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور یہ دعا اللہ کے نبی کثرت سے کرتے تھے، اللہم احیینی، کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک کہ میری زندگی فائدہ مند ہے۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک میری زندگی فائدہ مند ہے۔ اور کیا کہا؟ وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اور مجھے موت دے دے اس وقت جب میری موت فائدہ مند ہو۔ یعنی میری زندگی میرے لیے جب تک فائدہ مند ہو تو مجھے زندہ رہنا ہے، لیکن جب میری زندگی فائدہ مند نہیں ہو رہی ہے اور موت زیادہ فائدہ مند ہے تو مجھے موت دے دینا۔ مثال کے طور پر کہ ایسے لوگ جو زندہ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، ایسا آدمی جس نے ایک نماز پڑھی وہ مر گیا، تو وہ آدمی جو ایک نماز پڑھ کے مر چکا ہے اس کی موت فائدہ مند ہوئی ہے، اور یہ جو زندگی گزار رہے ہیں گناہ کرتے کرتے ان کی زندگی نقصان والی بن رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں فائدہ مند والی چیز مانگی ہے، جب تک زندگی فائدہ مند ہو تو زندہ رکھ، جب موت فائدہ مند ہو تو موت عطا کر۔ یہ ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں تیاری ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر، اور شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا بڑا درجہ ہے۔ یعنی شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ابھی گزر رہا ہے یہ نبی کا مہینہ ہے، اور نبی کے مہینے میں نبی کے ایک طریقے کو زندہ کرنا نبی کو زیادہ راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کے اوپر درود پڑھنا نبی کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن نبی کی نافرمانی کرنا نبی کو جلد ناراض کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، نبی کے طریقے کو چھوڑنا نبی کے مہینے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، میری امتی جیسے چہرے ہوگے، بڑے نورانی چہرے ہوگے، حوض کوثر پر جب پانی پینے کے لیے آئیں گے تو میں ان کے لیے گلاس میں پانی بھر رہا ہوں، حوض کوثر بھر رہا ہوں، تو فرشتوں کی جماعت انہیں سحقن سحقن دور کرے گی، ہٹ جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ تو میں پوچھوں گا کہ اے جبریل یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جائے گا یہ آپ کی امت میں ہو کر آپ کے طریقے کے خلاف تھے، سب سے زیادہ آپ کی سنتوں کو چھوڑنے والے، آپ کی زندگی پسند نہیں آئی، آپ کا چہرہ پسند نہیں آیا، آپ کا لباس پسند نہیں آیا، ایسے لوگوں کو حوض کوثر پر ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ پانی بھر رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کے طریقے کو پسند نہیں کیا تو آج بھی انہیں ہکالا جائے گا یہاں سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی فضیلت
تمام مخلوق پر ہے، تمام عالم پر ہے، تمام جہانوں پر ہے. اتنا قیمتی مہینہ ہے. اور یہ دیا کیوں؟ تراویح اور روزے کے لیے. اصل مقصد ہے اللہ کو، بندوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے. روزہ تو بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے ہے، اور تراویح تو اپنی جسمانی عبادت کے لیے ہے. لیکن جو بندے 11 مہینے کام کرتے کرتے اللہ سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، سنتوں سے دور ہو گئے، اب انہیں قریب کیسے کیا جائے؟ جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے، اگر گراہک اس کی دکان پر نہ آئے تو وہ پھر آفر رکھتا ہے کہ 2 کپڑے خریدنے پر 1 کپڑا فری، 4 صابن خریدنے پر 1 صابن فری. یہ آفر ہے. مقصد صابن بیچنا نہیں ہے، مقصد گراہک بنانا ہے. رمضان کا مقصد اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا. اللہ چاہ رہا ہے کہ میرے وہ بندے جو پیدا ہوئے میرے نام پر، زندگی گزاری مسلمانی میں، مسلمان گھرانے میں پلے بڑھے، اور جیسے بڑے ہوتے گئے تو یہ میرے گھر سے دور ہوتے گئے. اب انہیں کسی بھی حالت میں میرے گھر سے قریب کرنا ہے تو کیوں نہ اتنی نمازیں انہیں دے دوں کہ یہ میرے گھر سے ہٹنے نہ پائے. کیوں نہ ان کی ایسی حالت کر دوں کہ یہ گناہ کا خیال اپنے دل میں لا نہ سکے. جب آدمی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو پھر اسے کسی گناہ میں مزہ نہیں آتا. گناہ میں مزہ اس وقت آتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور جیب بھرا ہوا ہو. تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو پھر گانے بھی سنتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے. اگر ایسے لوگ جن کا کھانا پینا دانا بند ہو جائے، وہ آدمی جب گانے بھی سنے گا تو مزہ نہیں آئے گا، فلم دیکھے گا مزہ نہیں آئے گا، غیبت کرے گا مزہ نہیں آئے گا، چغلی کرے گا مزہ نہیں آئے گا. کیونکہ چغلی کرے گا بار بار بھوک پر خیال جائے گا، پیاس پر خیال جائے گا. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ یہ بھوکا اور پیاسا کیوں رہے، یہ یاد رکھے ہر وقت. غیبت کرنے والا غیبت شروع کرے تو اسے یاد آئے کہ میں کھانا پینا اللہ کے لیے میں نے چھوڑا ہے، تو پھر میں غیبت کیوں کروں. روزہ زبان کا بھی ہو، روزہ آنکھوں کا بھی ہو، روزہ کانوں کا بھی ہو، یہ اللہ چاہتا ہے. تو جب ایسی زندگی کہ جس سے اللہ چاہتا ہے کہ رمضان میں دوں تاکہ میرے بندے قریب ہو جائیں. میرے اور آپ کا پیدا ہونے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بہت کام کی بات ہے، آسانی سے پیش کروں گا. ہم سوچتے ہیں کہ کھانا پینا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ عبادت کے لیے فرشتے بھی تھے اور ہم سے بہترین عبادت کرتے تھے. ہم تو 10 منٹ کی نماز کے بعد نماز ہماری ختم ہو جاتی ہے. وہ فرشتے ایسے ہیں جن کو رکوع کی حالت میں رکھا وہ رکوع میں، سجدے کی حالت میں رکھا سجدے میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں رکھا، اس لیے ان کے نمازوں پر، رکوع اور سجدے پر اتنا فخر نہیں ہے. کمال تو جب ہوتا کہ اگر فرشتے گناہ بھی کر سکتے تھے، گانے بھی سن سکتے، فلمیں بھی دیکھ سکتے، چغلی اور غیبت بھی کر سکتے، وہ سب چھوڑ کر جب یہ رکوع میں ہے تو پھر فرشتوں کی تعریف ہوتی تھی. لیکن اس کے لیے ایک الگ مخلوق ضروری تھی. اگر فرشتوں کو وہ مادہ دے دیا جاتا تھا تو پھر آسمان کا نظام بگڑ جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو اوپر رکھا، زمین پر پانی کو کم کیا، بلبلے کو اگایا اور مخلوق کو نکالنے کا ارادہ کیا. آدم کی مٹی کو جمع کیا، آدم کو لہذا انسانی شکل دی گئی، اور پھر جنت سے زمین کا سفر ہوا اور پھر یہ زمین پر انسان پھیلے. تو ان انسانوں کو آزمانا تھا اللہ کو کہ اب اس کے اندر میں نے جوانی بھی رکھی ہے. اگر آزمائش نہ ہوتی تو پھر انسان مثال کے طور پر جوان ہی نہ ہوتا، جوان نہ ہوتا تو پھر جوانی والے گناہ بھی نہیں ہوتے. شراب آدمی زیادہ تر جوانی میں پیتا ہے، زنا آدمی زیادہ تر جوانی میں کرتا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ بچپن سے آدمی تھوڑا بڑا ہو کر ڈائریکٹ بوڑھا ہو جاتا.
جوانی کو بیچ میں سے غائب کر دیا جاتا.